وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مرکب جاری پڑھا تھا اور کچھ مشق ہم نے کل کی تھی اور وہ ترکیب کے ساتھ کی تھی۔ آج ہم مشق کا بقیہ حصہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ مشق بھی آج مکمل ہو اور مرکب اشاری بھی ہم پڑھیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 86 پر ہے، اردو میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1، فی حدیقۃ، کسی باغ میں، ایک باغ میں، فی الحدیقۃ، باغ میں، من تراب، کچھ مٹی سے، کسی مٹی سے، من التراب، مٹی سے، بالوالدین، والدین کے ساتھ، علی صراط، کسی راستے پر، ایک راستے پر بھی ٹھیک ہے جی، الی المسجد، مسجد کی طرف، لعروس، کسی دلہن کے لیے، ایک دلہن کے لیے، مسجد تک بھی کر سکتے ہیں، الی المسجد، جی مسجد تک بھی ہو سکتا ہے، لعروس، دلہن کے لیے نہیں، دیکھیں نا، ایک ہے ہاں للعروس، نواں ہے للعروس، دلہن کے لیے، کشجرۃ، کسی درخت کی مانند، کسی درخت جیسا، ایک درخت جیسا، کظلمات، کچھ اندھیروں کی مانند، من کا، تجھ سے، لکا، تیرے لیے۔ اچھا میں ہم یہاں تم سے نا ہم جمع مراد لیتے ہیں، ہاں تیرے لیے مذکر کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، لی، میرے لیے، منی، مجھ سے، الیک، اصل میں تھا یہ الہ پلس کاف، الہ کا نہیں پڑھتے بلکہ الیک، الیہ، الہ کے ساتھ جب ضمیر لگ جاتی ہے تو وہ الہ کی بجائے الیہ ہو جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیہ میرے تک یا میری طرف، بکا تیرے ساتھ، بی میرے ساتھ۔ اسی طرح علا کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں، ہاں اصل میں تم، ہم تم سے مراد جمع لیں گے، تو سے مراد واحد لیں گے۔ اچھا، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا الہ کے حوالے سے، اسی طرح علا کے ساتھ بھی اگر ضمیر لگ جائے تو وہ علیہ ہو جاتا ہے، علیہ کا تجھ پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، بسم اللہ، اصل میں تھا بی اسم اللہ، لیکن ہم نے کل بتایا آپ کو اسم کا حمزہ جو ہے وہ وصل ہوتا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، الحمد للہ۔ دیکھیے ابھی ہم نے لام جنس نہیں پڑھا، ال جو ہے ہم نے معرفہ کا پڑھا ہے ابھی، تو یہاں ابھی تک اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تعریف اللہ کے لیے
ہے. الحمد مبتدا ہے, للہ جار مجرور کیا بنے گا اس کے بعد متعلق خبر یا قائم مقام خبر. کل میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ مرکب جاری ایبسلوٹ خبر نہیں بنتا, ٹھیک. علی البر نیکی پر, اس کا پھر کیا بنا, تعریف اللہ کے لیے, تعریف اللہ کے لیے ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یہاں پر بھی مبتدا مؤخر ہے. تقدیر عبارت یہ تھی الخزی لہم فی الدنیا والعذاب العظیم لہم فی الآخرہ. تقدیر عبارت یہ تھی, لیکن یہاں پر اس قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک مظہر ہے. نمبر 1 عموم ہے, نمبر 2 اور حصر تاکید ہے, نمبر 3. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ میں نے کہا تھا مبتدا اگر مؤخر ہو جائے تو نکرہ ہو جاتا ہے. تو ترجمے میں آئے گا انہی کے لیے ہے. پہلی بات میں نے بتایا تقدیر عبارت یہ ہے اور یہ دونوں کی دونوں ایبسولوٹ خبر نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے, رسوائی ان کے لیے طے ہے, ان کے لیے لکھی گئی ہے. میں نے کہا مرکب جاری نہ پورا مبتدا ہو سکتا ہے نہ خبر ہو سکتا ہے, متعلق خبر ہوتا ہے عموماً, یا قائم مقام خبر ہوتا ہے. کیونکہ مرکب جاری میں نقص یہ ہے کہ اس کے دونوں اجزاء میں دونوں اجزاء اسم نہیں ہے, بلکہ ایک جز کیا ہے, حرف. ٹھیک. تو اب ترجمہ جو اس کی تاخیر سے ہوا, ترجمہ کیا کریں گے, انہی کے لیے ہے دنیا میں. اسی طرح خبر اگر موجود ہے تو متعلق خبر, خبر اگر محذوف ہے تو ہم کہتے ہیں متعلق خبر محذوف. ترجمہ جو ہے انہی کے لیے ہے. وہ انہی کیسے ہو گیا, تقدیم و تاخیر سے, مبتدا مؤخر ہوا ہے, بات میں گہرائی آ گئی. انہی کے لیے ہے دنیا میں, انہی کے لیے رسوائی ہے دنیا میں.
ہاں میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جار اور مجرور جو مرکب جاری ہے جملہ اسمیہ میں آئے گا تو عموماً متعلق خبر ہوگا یا قائم مقام خبر ہوگا. جملہ فعلیہ میں آئے گا تو ہمیشہ متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے نہیں آ سکتا, مفعول بن کے نہیں آ سکتا, جیسے اسمیہ میں مبتدا بن کے نہیں آ سکتا, خبر بن کے نہیں آ سکتا. اسی طرح جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے نہیں آ سکتا, مفعول بن کے نہیں آ سکتا, متعلق فعل آئے گا. اچھا خبر موجود نہیں تو وہ متعلق خبر آئے گا. دیکھیں خبر موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. آپ کہیں قائم مقام خبر, صدر پاکستان میں موجود نہیں ہے تو قائم مقام صدر ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے قائم مقام خبر, اور موجود ہے تو متعلق خبر. دیکھیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں محذوف, یہاں ورائٹی کے لیے میں آپ کو دے دوں قائم مقام خبر کہہ لیں آپ, ورنہ متعلق خبر محذوف. اگر خبر ہے تو لازماً متعلق خبر, خبر نہیں ہے تو دو پاسبلٹیز ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں قائم مقام خبر, یہاں بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں متعلق خبر محذوف. انہی کے لیے ہے دنیا میں رسوائی, اور انہی کے لیے ہے آخرت میں دردناک عذاب, بڑا عذاب. هو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اب یہاں دیکھیں تین جملے. اب دیکھیں قرآن مجید جب آتا ہے تو پھر ادبی شاہکار تو ہے, یہاں میں بھی آپ کو تقدیم و تاخیر ملے گی. ہوا ربنا و ربکم, یہ تو آسان ہے. اچھا اب دیکھیے لنا اعمالنا سمپل ترجمہ ہوگا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, لیکن اس میں تقدیم و تاخیر سے ایک زور کا مفہوم پیدا نہیں ہو رہا, وہ ذرا پیدا کر کے دکھائیں. اب اردو میں ہم کریں گے ہمارے لیے ہمارے اعمال, یعنی کہ ہم اس کو ہو سکتا ہے اپنے آواز سے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہوں. یہاں تقدیم و تاخیر اس کے اندر ایک تاکید کا مفہوم لے کے آ رہی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہی ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہی ہیں, ہمارے ہی لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے ہی لیے تمہارے اعمال ہیں. اصل میں ہونا چاہیے تھا تقدیر عبارت یہ ہوتی اعمالنا لنا اعمالکم لکم. مبتدا مؤخر جو بعد میں, مؤخر کا مطلب ہے ڈیلیڈ, بعد میں آیا, یہ بعد میں آیا نا, پہلے عموماً مبتدا پہلے آتا ہے لیکن اس کو بعد میں لایا گیا, مؤخر کر دیا اس لیے. اور جو سمپل مبتدا ہے اس کو مبتدا مقدم بھی کہتے ہیں. مقدم کیا مطلب؟ پرائرٹی دے دی, پہلے لے آئے. تو آپ مبتدا کو مبتدا رہنے دیں اور جو لیٹ آیا بیچارہ اس کو مؤخر کر دیں. وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. اب یہ تمہارا کیا ہے, کیوں؟
کا نہیں ہے. اگر کا ہوتا تو کہتا ہے وہ ہمارا اور تیرا رب ہے. نہیں, وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. وہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے. بالکل ٹھیک. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یہ 3 جملے ہیں. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دیکھیے قیامت کے لیے قیامت کا دن آیا ہے, ٹھیک ہے. ساعہ بھی قیامت کے دن کو کہتے ہیں, اس کا ایک الگ اینٹی ہے. یوم الدین بدلے کا دن الگ ہے, لیکن آپ ورائٹی دے سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. نمبر 2, اندھیروں سے نور کی طرف, من الظلمات الی ہاں یوم کے نیچے زیر آیا تو یہ الہ کی وجہ سے آیا. نمبر 3, ایک نور پر ایک نور, نورن علی نورن. ہاں جی. نمبر 4, دائیں اور بائیں طرف سے عن کی طرف سے. عن الیمین والشمال. الہ تو کی طرف ہے نا, کی یعنی کہ ٹورڈز ہے, یہ فرام سم ویئر ہے. عن. اچھا, جنت متقی لوگوں کے لیے ہے. الجنت الجنت للمتقین. بے شک تیرے رب کی رحمت مومنوں سے قریب ہے اور کافروں سے دور ہے. اِنَّ رحمتا, اِنَّ کی وجہ سے رحمتو ہو گیا رحمتا. ربکا. اچھا اب دیکھیے یہ گولتا ہے. قرآن مجید میں رحمت جو ہے وہ گولتا سے بھی ہے اور میرے خیال سے وہ لمبی تا سے بھی ہے, اسلوب لکھنے کا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اصل جو, اگر ہم ٹو دی بائی دا بک چلیں تو وہ ہونا چاہیے مؤنث ہے نا یہ, لیکن قریبن کسی نے کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے. رب جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے, مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تیرے رب کی رحمت, تو کے رب کی رحمت. اصل میں رحمت ان کے لیے, رحمت جو ہے وہ لمبی تا سے بھی استعمال ہوا ہے, وہاں جا کے وہ پھر وہ اس کو مؤنث نہیں ٹریٹ ہوتا. بہتر تو یہی ہے قریبتن کریں ابھی آپ. من المؤمنین, نہیں من الکافرین. اچھا آپ دیکھیں اس کی ترکیب کیسی ہے. اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
یہ اس سے متعلق ہے، یہ اس سے متعلق نہیں ہے، دوسری خبر یہ آ رہی ہے، طے کریں یہ متعلق، ہاں تو آپ نے ضروری یہ ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ یہ کس خبر کا متعلق ہے، اس کا متعلق وہ بنا دیں، اس کے بجائے تو معنی الٹ ہو جائیں گے۔ بے شک عادل سلطان زمین میں اللہ کا سایہ ہے، واہ جی واہ، ایک منٹ، سلطان العادلہ صفت نسب میں ہے اس لیے کہ موصوف نسب میں، موصوف نسب میں اس لیے کہ ان لگا ہوا ہے، یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی، یہ متعلق خبر، ٹھیک۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ اللہ اور رسول کے واسطے، ہاں جی جی اونچی آواز، گڈ، للہ، یہ دو واسطے چل رہے ہیں ایک واسطے، للہ والرسول، یہ جر میں کیوں ہے؟ اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ دیکھیں، جار مجرور 1، عطف مجرور نمبر 2، مرکب جاری۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ مجرور لکھا ہوا آ گیا جر میں، کیوں؟ جار کی وجہ سے۔ اگر ہوتا اللہ کے واسطے اور رسول کے واسطے تو دو واسطے ہوتے تو دو لام زیر لگاتے، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو جملہ ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی غلط جملہ نہیں، جو بھی مرکب جاری ہے اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لفظ سے قریب تر رہیں۔ اللہ کی فرما برداری کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ وہ رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اطاعت اللہ فی، آگے کیا کیا ہے جی؟ اطاعت اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا، فی جار، اطاعت الرسول مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور، قائم مقام خبر، اصل خبر تو ہے نہیں۔ یقین اللہ کافروں کے واسطے دشمن ہے، ان اللہ عدو للکافرین۔ یہاں خبر ظاہر ہو گئی، یہاں خبر ہے کیا؟ عدو، تو للکافرین کیا ہو گیا؟ متعلق خبر۔ آگے جی کتنے رہ گئے اور؟ چلے یہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 12 نمبر یہاں لکھتے ہیں، ہاں جی۔
بلکہ اس کو آپ ایسے لکھے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, الکاذبین. لعنت اللہ. تم لوگوں کے واسطے قصاص میں زندگی ہے, قصاص میں حیات ہے. ہاں جی, اب یہاں پہ آپ وہ مبتدا مؤخر کرنے والی بات کریں گے. قرآن مجید میں آیت مل گئی نا ہمیں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, لیکن ہم ابھی اس سے ہٹتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ آیت ہے لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. انکا, بے شک تو کتھے. ہاں جی, کوئی صاحب اس کی صحیح اس کے, ہاں چلو بتاؤ. ایک منٹ, بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی پلیز. بالکل ٹھیک. اچھا کیا دوبارہ بولیں میرے بھائی؟ ہاں اگر ہمارے سامنے وہ آیت نہ ہوتی, لیکن چونکہ وہ آیت ہے تو وہ آپ نے لکھی ہے, بالکل ٹھیک لکھی ہے. وہ یہ مبتدا ہو گیا, الحیات لکم, یہ دونوں قائم مقام خبریں یا متعلق خبر محذوف. تم لوگ, بیسیکلی یہاں تم سے کوئی انہوں نے جمع لوگ کر دیا, تو جنہوں نے وہ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میں وہی چاہتا تھا جو ہم اگر لکھیں, اگر ہمارے سامنے اگر آیت نہ ہو تو ہم کیسے لکھیں گے. بالکل, یہ لکم فی القصاص, الحیات فی القصاص لکم, اوکے, الحیات لکم فی القصاص, اوکے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالصابرین جنہوں نے کیا ہے, ساتھ کے معنی میں تو لے آئے وہ, ہم ان کا جملہ نہیں کاٹیں گے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ما اور با دونوں کے معنی ساتھ کے ہیں. میں نے ایک ہنٹ دیا تھا آپ کو کہ ما میں باقاعدہ ساتھ ہونا ہوتا ہے, موسٹلی فزیکل ساتھ ہونا ہوتا ہے, کسی چیز کا ساتھ ہونا. بعض بی جو ہے اس میں کوئی فعل ساتھ ہے, تقریباً اس سے قریب آتا ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جنتی معی, ان جنتی معی, میری جنت میرے ساتھ ہے. نہیں, ما اسم ہے, ظرف ہے, مضاف بن کے آتا ہے. کوئی بھی حرف مضاف بن کر نہیں آ سکتا, مضاف بنے گا تو اسم بنے گا. اب ہمارا سبق ہے جناب مرکب اشاری, ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جانب اشارہ کرے. ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کو اشارہ کرے, دوسرے اسم کی جانب اشارہ کرے, مرکب اشاری کہلاتا ہے. جتنے بھی مرکب ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان میں بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں اور اس میں بھی 2 اجزاء ہیں. اس کا پہلا جز ہوتا ہے اسم اشارہ. دیکھیے جب ہم
پڑھ رہے تھے معرفہ کیا چیز ہوتی ہے، معرفہ کون کون سے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے بتایا تھا اسم اشارہ بھی کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب اشاری کے دو اجزاء ہیں. اب دیکھیں مرکب توصیفی میں موصوف کچھ بھی ہو سکتا تھا اسم، صفت کچھ بھی اسم ہو سکتی تھی. مرکب اضافی میں مضاف کوئی بھی اسم ہو سکتا تھا، مضاف الیہ کوئی بھی اسم ہو سکتا تھا. مرکب اشاری میں پہلا جز اس کا اسم اشارہ ہے، وہ لازماً اشارہ ہی ہونا چاہیے، اسم اشارہ ہونا چاہیے. اور اس کا دوسرا جز ہے، اسے ہم جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ یہ بھی اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. کتاب، یہ کتاب، یہ اشارہ ہے، کتاب جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشار الیہ ہے. اردو زبان میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں. عربی زبان میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں. قاعدہ نمبر 2 یہ ہے، مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مشار الیہ معرفہ ہوتا ہے. مشار الیہ پر ال لگا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کہنا ہو، دیکھیں ھذا یہ ایک اسم اشارہ ہے، ہم نے کہنا ہو یہ کتاب، کتاب جو ہے وہ عربی زبان میں مذکر ہے، تو اس قاعدے کے تحت ہم نے کہنا ہے یہ کتاب، تو مشار الیہ پر بھی ال لگائیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو مشار الیہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اس پہ ال لگا ہوا. تیسری بات، حالت، جنس، عدد اور وسعت. حالت، جنس، عدد اور وسعت، چاروں لحاظ سے اشارہ اور مشار الیہ ایک جیسے ہوں گے. اب اس میں اور مرکب توصیفی میں فرق کیا رہ گیا؟ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلا اسم جو ہے اس کا وہ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن ظاہری فرق کی بات کر رہا ہوں. ظاہری فرق کیا ہے کہ پہلا اسم اگر اسم اشارہ ہے تو مرکب توصیفی نہیں ہوگا، وہ مرکب اشاری ہوگا. اسم اشارہ پہلے، مشار الیہ بعد میں. مشار الیہ پر ال لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ چاروں لحاظ سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ کون کون سے ہیں. یہ تو مرکب، اچھا اسم اشارہ دو طرح کے ہیں جی. اشارہ قریب، اشارہ بعید، دور کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ہم ٹیبل بنائیں گے. چونکہ یہ اسم ہے لہذا تین حالت. اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں قریب کو.
کیا ہوا یہ مبنی. یہ کیا ہوا مبنی. یہ غیر منصرف ہو گیا اعرابی لحاظ سے. رفع میں اور نصب اور جر میں ایک جیسا. حاضی حاضی حاضی. ہاتینی ہاتینی ہاتینی. یہ ایک جیسے ہیں، یعنی کہ اس میں اشارہ جو جمع کا ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے بھی ایک جیسا ہے اور ہے بھی مبنی. واحد مذکر. اس میں اشارہ کل یہ ہے اور ان کی حالتیں ہاذا 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 یہ، ہاذان یہ دو، ہاؤلائی یہ سب، ہاذی یہ مؤنث، ہاتان یہ دو مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث.
ذالکا وہ، زانکا وہ دو، اولائکا وہ سب، تلکا وہ دو مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث، اولائکا وہ سب۔ مشار الیہ کی نشانی کیا ہے کہ اس پر ال لگا ہوتا ہے، ٹھیک، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اگر ہم نے کہنا ہو وہ سب مومن لوگ، وہ سب مومن لوگ، وہ سب مومنین، ہاں جی شاباش، اولئک المؤمنون۔ اگر ہوتا بے شک وہ سب مرد، ہاں ان اولئک المؤمنین۔ اب قرآن مجید میں ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، ان کی وجہ سے ھذا تو نسب میں ہے جو کہ فعل نہیں ہو رہا، مبنی ہے، قرآن کی نسب کیا بتا رہی ہے؟ زبر یہ بتا رہی نسب میں ہے اور ان کی وجہ سے۔ ہم اور اولائکہ میں کیا ہے؟ دیکھیے ہم ضمیر ہے، اولائکہ اشارہ ہے، اردو میں دونوں کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے ضمیر کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے اخلاقاً کہ اس کا مرجع پہلے کہیں مذکور ہو جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اولئک المؤمنین ہو سکتا ہے اگر اولئکہ سے پہلے حرف ناصبت نصب دینے والا کوئی حرف آئے۔ نہیں میں ابھی اس کو ابھی اس لیے میں نہیں لے کے آ رہا کہ مرکب وہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ مرکب نہیں ہوگا۔ ابھی میں اس کا پر ایک سٹیپ بعد آؤں گا۔ میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ جب مرکب اشاری آپ بنا رہے ہیں تو مشار الیہ پر ال لگائیں گے۔ اگر مشار الیہ پر ال نہیں ہے تو وہ مرکب اشاری نہیں ہے، وہ جملہ ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے نمبر ایک، یہ کتاب، اور نمبر دو یہ کتاب ہے۔ فرق ہے اس میں کوئی؟ اوپر والا مرکب اشاری ہے، نیچے والا جملہ سے۔ یہ کتاب حاضل کتاب، یہ کتاب ہے، حاضہ چونکہ معرفہ ہے لہذا مبتدا بننے کا اہل ہے، تو یہ ہو جائے گا حاضہ، ہاں یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا۔ مشق نمبر 21 ہے جی، اس میں عربی سے اردو اور اردو سے عربی کریں، یہ بالکل آسان ہے۔ جب آپ مرکب کر رہے ہیں تو آپ نے ال لگانا ہے، اور مرکب نہیں ہے تو ال نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل ہم چیک کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔